بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ ہماری نشستیں مشتمل ہوتی ہیں ان سوالات کے جوابات پر جو بکثرت ہمارے سے کیے جاتے ہیں، جو پوچھے جاتے ہیں، انہی کے جوابات کے اوپر ہماری نشستوں میں کلام ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات بعض احوال اور حالات ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ ہمارے کو ان سوالوں سے ہٹ کر کے کچھ کلام کرنا پڑتا ہے۔ آج کی اس نشست میں ایسے ہی ایک واقعے کی بنیاد پر ہم کلام کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ بھئی مفتی کسے کہتے ہیں اور مفتی کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور پھر مفتی جب اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے تو اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ایسے لوگوں کا آڑے آنا یا اس کی ذمہ داری کے اوپر اعتراض اور اشکال کرنا جن کو دینی علوم کے بارے میں کوئی سمجھ بوجھ ہے ہی نہیں، اور دین کے متعلق جو علوم ہیں ان کے متعلق انہیں سرے سے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن وہ اعتراض کرنے چلے ہوتے ہیں ایک مفتی کی باتوں پر، اور ایک مفتی کے تقاریر کے اوپر، اور ایک مفتی کے کلام کے اوپر۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ مفتی کسے کہتے ہیں۔ مفتی عربی کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جس سے رائے طلب کی جاتی ہے، جس سے جو فتویٰ دیتا ہے یا جس سے فتویٰ لیا جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں ایسے شخص کو مفتی کہتے ہیں جو کہ اسلامی علوم اور اس کے اصولوں کے اوپر، اصولوں کے جو مصادر ہیں یعنی فقہ، اصول فقہ، قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ، اور اسی کے طریقے سے اجماع اور قیاس کے اوپر کیا ہو، خوب مہارت رکھتا ہو، اور پھر یہ کہ اس نے کسی اچھے جامعہ سے جو ہے وہ تخصص کی ڈگری بھی حاصل کی ہو، اسے ہی ہم جو اصطلاحاً مفتی کہتے ہیں۔ ایک مفتی کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کے ملک میں، اس کی قوم میں، اس کے وطن میں، اس کے شہر میں، اس کے قوم اور قبیلے میں اگر کوئی چیز خلاف شرع ہو تو وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے اور برملا اس غلط کو غلط کہے اور صحیح کو صحیح کہے۔ اگر کوئی شخص مفتی کے منصب کے اوپر فائز ہے اور اس کے سامنے معاشرے کے اندر دین کے احکامات ٹوٹتے ہیں، وہ اس کے اوپر زبان نہیں کھولتا، تو ایسا شخص باوجود ہے کہ مفتی ہے لیکن وہ اللہ کی نظر میں مجرم ہے، کیونکہ مفتی کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنی معاشرے کے اندر پائی جانے والی تمام برائیوں کا سدباب کرے اور ان کے خلاف وہ لب کشائی کرے، خاص طور پر وہ چیزیں جن میں شریعت کے احکامات ٹوٹ رہے ہوں۔ تو معاشرے کے افراد کے اوپر جو احوال پیش آتے ہیں، ان کی دین سے دوری کی جو وجوہات ہیں، اس کے اوپر بھی ایک مفتی جو ہے وہ عمیق نظر رکھتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بے راہ روی، جنسی بے راہ روی جو ہے وہ بکثرت عوام اس کا شکار ہو رہے ہیں، تو مفتیان کرام جو ہے نہ صرف یہ کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور جو اس کے اسباب ہیں اس کو بھی وہ بیان کرتے ہیں۔ جو سبب بن رہا ہے ان چیزوں کا، جو وجہ بن رہی ہے ان چیزوں کی، وہ کیا ہے؟ عدم تزوج یعنی نکاح کا نہ کرنا، نکاح کے اندر تاخیر کرنا، بہت دیر سویر کر دینا۔ تو ایسی صورت میں جو ظاہر بات ہے ہر کسی میں اللہ رب العالمین نے خواہش رکھی ہے، ہر جنس کا مخالف جنس کی طرف التفات ہوتا ہے، یہ ایک فطری بات ہے۔ اب اگر اس کو جائز طریقے سے وہ چیز حاصل نہ ہو تو پھر وہ ناجائز راستے تلاش کرتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے نکاح کو نہ صرف یہ کہ ایک عبادت قرار دیا، کیونکہ دین اسلام ہر شخص کے ذاتی طور پر ہر شخص کی وہ پاک بازی کی اہمیت کو نہ صرف بیان کرتا ہے بلکہ ہر شخص کو پاک باز ہونے کا حکم دیتا ہے۔ اب دین اسلام جب حکم دیتا ہے پاک باز ہونے کا، اب اس کی پاک بازی اور اس کی عفت کے اندر کیا چیز آڑے آ رہی ہے؟ وہ ہے عدم تزوج، نکاح کا نہ ہونا یا نکاح کے اندر تاخیر ہونا۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بڑی عجیب سی ہو گئی ہے کہ اولاد بوڑھی ہو جاتی ہے اور اس کا نکاح ابھی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے رشتے تلاش کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ابتداءً جس وقت وہ بلوغت کو پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ابھی چھوٹا ہے، ابھی چھوٹا ہے، ابھی چھوٹا ہے، اور جس وقت وہ جوان ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر بات آتی ہے کہ ابھی قدموں پہ نہیں کھڑا ہوا، ابھی یہ کمائے گا، اپنے قدموں کے اوپر کھڑا ہوگا، پھر اس کے بعد جناب وہ قدموں میں کھڑا کرتے 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 اس کو 40 سال 45 سال کا پہنچا دیتے ہیں۔ اب وہ جب قدموں پہ کھڑا ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کا رشتہ تلاش کرنا شروع کرتے ہیں۔ بیچارہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے جس وقت اس کو اچھا کوئی رشتہ ملتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر جو آج کل ہماری اوسط ایج ہے ہمارے معاشرے کے اندر وہ کیا ہے؟
60 سے اوپر بمشکل ہی کوئی جا رہا ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ بڑا کوئی خوش قسمت ہوگا جو اس سے اوپر جا رہا ہو، نہیں تو 40 سے بعد جو ہے نا کسی وقت بھی انسان کا بلاوا آ جاتا ہے۔ آج تو 60 کا بھی عادت پورا نہیں کر رہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نوجوانوں کے اندر جو ہے وہ موت کی شرح وہ زائد ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے دیر سے شادی کا، کہ جس وقت یہ دیر سے شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، بچے بھی چھوٹے ہوتے ہیں، باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، تو یہ بچے بھی یہ اپنے متعلقین کے اوپر جو اس مرنے والے کے بھروسہ ہے ان کے اوپر ایک بوجھ بن جاتے ہیں بھی۔ تو ان تمام فساد کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ شادیوں کا دیر سے کرنا۔ تو معاشرے کے اندر ہر فرد کی عفت کی اسلام جو ہے وہ حکم دیتا ہے، اور ہر فرد واحد کی وہ کیا کرتا ہے؟ عزت کو اہمیت دیتا ہے، اور کہتا ہے پاک باز رہے، اور پاک باز رہنے کے لیے ترغیب دی گئی ہے نکاح کی، جس طریقے سے بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے، مختلف جگہوں کے اوپر آتا ہے یا ایھا الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ نکاح کرے، فإنہ غض للبصر واحسن للفرج۔ یہاں پہ بھی وہ پاک بازی یعنی نکاح کی بھی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہ کی بھی اس سے حفاظت ہوتی ہے نکاح کے ساتھ۔ تو جب یہاں پہ یہ حکم دیا جا رہا ہے ہمارے کو کہ جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے اس کا نکاح ہونا چاہیے، اور معاشرے کے اندر جب بیرا روی زیادہ ہو، اور ایک مفتی جو اسی معاشرے کے فرد ہے وہ معاشرے کے اندر اس بیرا روی کو دیکھ رہا ہے، تو اب وہ اس کی جو وہ اسباب ہیں وہ بھی وہ دیکھ رہا ہے کہ سبب یہ ہے کہ بھئی شادیاں نہیں ہو رہی۔ اب وہ شادیوں کے اگر لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے، نوجوان طبقے کو اس چیز کے اوپر ابھارتا ہے کہ بھئی آپ شادی کریں، تو اس میں یہ جو ہمارا روشن خیال طبقہ ہے جن کا کام یہ ہے کہ علماء کے اوپر تنقید کرنا، یہ جو وجد میں آ جاتا ہے کہ بھئی جناب یہ تو لوگوں کو شادیوں کرنے کے طریقے بتا رہے ہیں، اور سامنے بیٹھے ہوئے ایک اور روشن خیال وہ کہتا ہے کہ بھئی وہ اپنا جو مقصد ہے اس سے ہٹ گیا۔ مقصد سے کیسے ہٹ گیا؟ کیا یہ تمہارا کام ہے؟ معاشرے کے اندر فساد اتنا پھیلا ہوا ہے، کون دور کرے گا اس کو؟ معاشرے کے اندر لوگوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، لوگوں کی عفتیں قربان ہو رہی ہیں، اور مفتی کا کام ہے کہ وہ معاشرے کے اندر پھیلتی ہوئی بے حیائی کے خلاف بولے اور اس کے اسباب کو بیان کرے۔ اب اگر ایک مفتی جو ہے وہ ببانگ دہل یہ مقام کر رہا ہے، آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ معاشرہ ایسے ہی بے روی کا شکار رہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ شادیوں کے طریقے بتا رہا ہے، دوسری شادی کے طریقے بتا رہا ہے، تیسری شادی کے طریقے بتا رہا ہے، بھئی آپ کو تکلیف کیا ہے اس سے؟ وہ معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد کو، معاشرے کے اندر جنسی بے روی کو ختم کرنے کے لیے صحیح اور کوشش کر رہا ہے، اور یہ تو شریعت کا ایک حکم ہے، اور یہ اس مفتی کی ذمہ داری ہے، جو ذمہ داری اس کو اللہ رب العالمین نے دی ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فقہ کا علم اس کو دے رکھا ہے، اسے مفتی کے منصب کے اوپر فائز کیا ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں۔ آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ آپ کہتے ہو کہ بھئی اپنی لائن سے ہٹ گیا، کیا تمہاری لائن ہے یہ؟ معاشرے کے اندر ایک بے روی پھیلی بھی ہے، علماء کا کام ہے، مفتیان کے کرام کی ذمہ داری ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ قابل قدر ہے وہ مفتی جو اس چیز کے اوپر کلام کر رہا ہے۔ باقی جو اس چیز کے اوپر جو ہے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں عند اللہ وہ مجرم ہے، کہ معاشرے کے اندر جنسی بے روی پھیلی بھی ہے، یہ صرف اس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے کہ بھی فحاشی پھیلی ہے، موبائل سے پھیلی ہے، ان چیزوں سے پھیلی ہے، ٹھیک ہے ان چیزوں سے پھیلی ہے، لیکن اس کا جو مین سبب یہ ہے کہ جائز خواہش کو جائز جگہ پورا کرنے کا طریقہ ان کو نہیں مل رہا، اور وہ جائز خواہش جائز جگہ پوری کیسے ہوگی؟ نکاح کے ساتھ ہوگی، اور یہی چیز وہ مفتی کہتا ہے، اور اس کے اوپر یہ روشن خیال طبقہ جو وہ چلاتا ہے کہ بھئی اپنی لائن کو چھوڑ دیا، اپنی لائن نہیں ہے، یہ چھوڑا نہیں ہے، یہی لائن ہے۔ ہر فرد کی عفت اس کی اسلام جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ذمہ داری اٹھاتا ہے، اور ہر فرد کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنی پاک دامنی کو برقرار رکھو، اور پاک دامنی برقرار رہتی ہے کس چیز کے ساتھ؟ نکاح کے ساتھ۔ اگر ایک مفتی لوگوں کو نکاح کی ترغیب دے رہا ہے تو اس کے اوپر چاہیے کہ روشن خیال طبقہ جو ہے وہ تل ملائے نہیں، وہ اپنے کپڑوں سے باہر نہ ہو، یہ نہ کہے کہ مفتی اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر کے دوسری لائن کے اوپر آ گیا۔ یہ مفتی کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس مفتی کو بھی، اور لعنت و ملامت کرتا ہوں اس شخص کو جو یہ کہتا ہے کہ یہ مفتی اپنی لائن چھوڑ کر کے دوسری طرف آ رہا ہے۔ یہ دوسری طرف نہیں ہے، یہ اسلام کا حکم ہے، مفتی کی ذمہ داری ہے۔ معاشرے کے اندر جنسی بے روی پھیلی بھی ہے تو وہ جنسی بے روی کو بھی برا کہتا ہے، اور اس کا جو سبب ہے عدم نکاح عدم تزوج، وہ اس چیز کو بھی بربلا ممبر کے اوپر بیان کر رہا ہے، لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے کہ بھئی نکاح کرو نکاح کرو۔ یہ اس مولوی کا قصور ہے، اگر یہ قصور ہے تو پھر جاؤ سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ تم اعتراض کرو، کیونکہ اس کی سب سے پہلی ترغیب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے
جیسا کہ میں نے ابھی حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے گروہ نوجوانان، اگر تمہیں طاقت ہے نکاح کی تو نکاح کرو. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. تو جب پیغمبر بھی اسی چیز کی ترغیب دے رہا ہے تو اب آپ کیا کہو گے نعوذ باللہ کہ بھئی اپنے کار ہے نبوت جو ہے، منصب نبوت کے شان نہیں ہے یہ ترغیب دینا. جب پیغمبر جس چیز کی ترغیب دے رہا ہے اسی چیز کی ترغیب اگر مفتی دے رہا ہے تو آپ کس طریقے سے کہہ رہے ہو کہ بھئی یہ اپنے کام کو چھوڑ کر دوسری طرف نکل گیا ہے؟ آپ اپنا جو ہے قبلہ درست کریں. آپ مفتیوں کے اوپر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں آپ کے پلے ہے کیا، آپ کو دین کے بارے میں نالج کیا ہے، دین کے احکامات آپ جانتے کیا ہیں. افسوس کی بات ہے کہ اگر ایک کوئی ڈاکٹر کی ڈگری کا حامل وہ کوئی قول کرتا ہے، اس کے اوپر اعتراض کرنے والا اگر کوئی ڈاکٹر ہو تو اس کی اعتراض کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. لیکن اگر ایک مفتی کی بات کے اوپر ایک ایسا آدمی جس کو دین کا علم ہے ہی نہیں، دین کے احکامات سے نابلد ہے، اس کے پاس دین کی ڈاکٹریٹ کی ڈگری نہیں ہے، PhD نہیں ہے، دین کا مفتی نہیں ہے، وہ اس کے اوپر اعتراض کرے تو یہ اس کا اعتراض یہ کسی کھاتے میں شمار نہیں ہوگا. دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.